منیر نیازی نے کہا ہے اور دہائیوں پہلے کہا ہے، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ یہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ ناظرین، دہائیوں پرانی بات ہے، شاید 1975-76 کی بات ہے۔ ہمیں گھر سے پہلی بار والدین کا انتقال ہو گیا تھا، بڑی بہن پالتی تھی اور ماموں وغیرہ سامنے رہتے تھے، تو ہمیں فلم دیکھنے کی اجازت ملی، لیکن کلیکٹیولی کہ بڑا بھائی ساتھ ہوگا، مجھ سے بڑا بھائی بھی ہوگا، ایک دو کزن ہوں گے، کچھ محلے کے بچے تھے، تو ہم لوگ چلے گئے فلم دیکھنے۔ حیدرآباد میں ایک نیا سنیما بنا تھا، سنگیت سنیما، بہت خوبصورت سنیما تھا۔ وہاں اب لائن، لمبی سی لائن تھی، مجھے یاد ہے فلم تھی دو رنگیلے، منور ظریف اور رنگیلا کی۔ خیر ہم وہاں چلے گئے، لائن میں لگے ہوئے تھے، اچانک دو بندے نمودار ہوئے، شکل سے ہی وہ، مجھے اس وقت اتنی سمجھ تو نہیں تھی، لیکن گنڈے لگے، مطلب جو اس زمانے کا گنڈا ہوتا تھا، ایک کے ہاتھ میں ہنٹر تھا، دوسرے کے ہاتھ میں ڈنڈا، اور دونوں لوگ آواز لگا رہے تھے، 2-2 روپے آگے لگائی، 2-2 روپے آگے لگائی، مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک پیچھے سے کچھ لوگوں کو لا کر انہوں نے آگے کھڑا کر دیا، اور 2-4 لوگوں نے آواز اٹھانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو کہیں کسی کو مکہ مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو ہنٹر مارا، ان کو پیچھے کر دیا، اور وہ پوری لائن خاموش کھڑی ہو گئی۔ 70 سال سے ناظرین یہ چل رہا ہے کہ طاقتور لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں، انہوں نے جعلی کلیمز داخل کیے، پھر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ان کیا۔ ابتدائی سالوں میں اسٹیبلشمنٹ ان نہیں تھی، بیوروکریسی ان تھی، اسٹیبلشمنٹ کو ان کیا، سیاستدانوں کو بدنام کیا، پھر اسٹیبلشمنٹ بھی اسے الٹیمیٹلی بدنام دی، اور پھر ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ آئین ٹوٹتا ہے، قانون ٹوٹتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، یعنی اس معاشرے میں طاقتور جو ہے اس کا جو ہے سکہ چلتا ہے۔ وہ طاقتور ماضی کا ذوالفقار علی بھٹو ہو، وہ طاقتور اس سے پہلے کے قائد اعظم ہو، وہ دونوں سیاسی طور پر طاقتور تھے۔ بے نظیر بھٹو ہو، یہ بھی سیاسی طور پر طاقتور تھے، لیکن ان کے مقابلے میں ایوب خان ہوں، یحییٰ خان ہوں، جنرل مشرف ہو، جنرل ضیاء الحق ہو، یا پھر پی این اے کے ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں، جن کا سکہ چلتا تھا، ان کا جن کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا تھا، اور یہ سفر دائروں کا سفر جاری ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب عمران خان آ گئے ہیں، نئے طاقتور، اور قومی اسمبلی میں ناظرین، میں پچھلے 34 سال سے تقریباً 33 سال سے قومی اسمبلی کور کرتا ہوں۔ ہمیشہ میں نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں بڑے قد کے لوگ آئے، بڑے بڑے سیاستدان آتے تھے، اور وہ حکومت کو نکیل ڈال کے رکھتے تھے، حکومت کو راہ راست پر رکھتے تھے، لیکن اب کیا ہوا؟ کل کا جو مظلوم تھا، کل کا جو مظلومیت کا نعرہ مار رہا تھا، جو کچھ بھی تھا، وہ بہرحال عمران خان جو ہے وہ اس کے خلاف تحریک انصاف کے نام سے اقدامات لے کر آئے، اور پھر وہ نوجوان تو ان کے گرویدہ تھے اس سے پہلے ناظرین، لیکن عمران خان بہت سمجھدار آدمی، ان کو شاباش دینے کی ضرورت ہے، اور ان کی سمجھداری پر۔ اس سے پہلے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے الطاف حسین کا ایک تجربہ کیا کراچی میں۔ الطاف حسین بہت طاقتور آدمی تھا، طاقت کے زور پر سب کو جھکاتا تھا، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کا نام لینے پر پابندی عائد کر دی۔ میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں کہ عدالتیں جو ہے وہ کسی کا نام لینے پر پابندی عائد کریں، یہ پروسیس میں ہونا چاہیے، قانون کے دائرے میں ہونا چاہیے، اس وقت کوئی قانون نہیں تھا۔ بہرحال عمران خان نے اس سے سبق سیکھا، اور عمران خان آج کا الطاف حسین بھی ہے، آج کا وہ پیر پگارا بھی ہے، آج کا وہ طاقتور آدمی بھی ہے، اور ماضی کے ساتھ ایک حد تک ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے آج کے نوجوان کا۔ آج صورتحال یہ ہے ناظرین، عمران خان تو قومی اسمبلی سے باہر ہے ہی، لیکن بڑے بڑے لوگ قومی اسمبلی سے باہر ہیں، بہت بڑے بڑے نام قومی اسمبلی سے باہر ہیں، الیکشن ہار گئے، کچھ نام جیت کے آ گئے، لیکن کچھ بڑے نام، اور وہ سیاست کے وہ لوگ جو سیاست کو سمجھتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے کہ ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی آ گئی جن کو سیاست نہیں پتا، وہ عمران خان کے گرویدہ ہیں، اور انہوں نے اچھا وہ بڑے ہوئے ہیں وہ اس منترے کے ساتھ کہ جی وہ نواز زرداری سے کرپٹ ہے، نواز شریف کرپٹ ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عمران خان کو اپنا ہیرو بنایا، اور پھر وہ جو کرپٹ لیڈر کی خوبیاں ہیں عمران خان میں، وہ ان کو کہیں باندھ کے رکھتی ہے، نہیں جانے دیتی۔ آج کا طاقتور عمران خان ہے۔ عمران خان آج کا طاقتور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آج کی آرمی چیف کو دھمکی دیتا ہے،
اور آج ایک بیان جاری کیا ہے پی ٹی آئی نے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا، لیکن وہ نوجوان اس کے گرد گھومتا ہے، وہ اس کو مظلوم بھی سمجھتا ہے، وہ آج کا طاقتور عمران خان جیل کے کانفرنس روم میں بیٹھ کر ملاقاتیں کرتا ہے اور کہتے ہیں مجھے تجھ پر تو ظلم ہو رہا ہے، میں تو ڈیتھ سیل میں رہ رہا ہوں. لیکن یہ سارے اس کے چاہنے والے اس کو مانتے ہیں اور اس کی بات پر عمل کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوا، جو ماضی کے 70 سال کا طاقت کا راج تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس طاقت کے راج میں اچانک چونکہ کرپشن کا نعرہ آیا تو کرپشن سے وہ ڈسکارڈ ہو گئے، آصف زرداری بھی اور نواز شریف بھی. شہباز شریف تو انہی میں سے ہیں، تو شہباز شریف کو کوئی بھی پوچھتا نہیں ہے کیونکہ وہ بڑے بھائی کے زیر سایہ ہیں. بلاول بھٹو اپنے باپ سے کبھی اختلاف نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنی شناخت بنا رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ ایک خاص منترے پر ہیں اور ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شخصیت، حسن یا بناؤ سنگار یا پھر پروٹوٹائپ و بیانات جو ہوتے ہیں وہ ان سے جو ہے اب کام نہیں چلے گا. کیونکہ عمران خان نے نئی چیزیں متعارف کرائی. اس نے مثلاً وہ بیانیہ بنانے کا ماہر ہے. عمران خان پلس کو سمجھتا ہے نوجوانوں کی. وہ بیانیہ بناتا ہے، باقی جواب دیتے ہیں. وہ الزام لگاتا ہے، باقی جو ہے اس کا دفاع کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. یہ سفر ناظرین آہستہ آہستہ چل رہا تھا کہ قومی اسمبلی کا جو کچھ بھی ہوا وہ سب آپ کو بتا. لیکن اب قومی اسمبلی کا عالم یہ ہے کہ شہباز شریف جن کو چاچو کہا جاتا ہے، اور پھر عام میں وہ وزیر اعظم ہے، ان کی سنتا کوئی نہیں ہے. قومی اسمبلی میں بے شمار نوجوان آگے ہم ان کو بولنے نہیں دیتے، ہر وقت ایک ہنگامہ برپا کیے رکھتے ہیں. کل قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، 7 تاریخ کو بلایا جانا تھا، کل اچانک بلا لیا گیا کیونکہ ایک اور بڑے آدمی کے بیٹے نے جو منتخب ہوا ہے قومی اسمبلی کا رکن، اس سے حلف اٹھانا ہے. ہو سکتا ہے حکومت کے ایجنڈے پر کچھ اور چیزیں بھی ہوں جو کل جو ہے وہ ریویل ہوں. لیکن بہرحال قاسم گیلانی حلف اٹھائیں گے، ہم نے 148 سے. اب قومی اسمبلی میں پرانے اور نئے سیاستدان کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے. وہ ڈسکنیکٹ جو ہے وہ پارٹی لیڈرشپ اور پارٹی قائد کے درمیان بھی ہے. وہ ڈسکنیکٹ کہاں ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن ناظرین اس سے پہلے وہ میں نے جو کہا تھا نا آج کا طاقتور عمران خان ہے، اس پہ ذرا بات کرتے ہیں. میں آپ کو بیان سناتا ہوں پی ٹی آئی کا. وہ پی ٹی آئی نے آج ایک بیان جاری کیا ہے. اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے جناب علی کہ یہ جو فارمیشن کمانڈر اور کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہیں یہ اور ہم پر الزامات عائد کیے جاتے ہیں، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے. اور پھر ان کا یہ کہنا ہے ان کی بیانات میں کہ یہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ہمارے خلاف جھوٹ بولے جاتا ہے. یہ جو ملک نیشنل سیکورٹی کے آگسٹ ترین ادارے ہیں ان کے بارے میں یہ گفتگو ہے. ماضی میں کبھی اس قسم کی گفتگو نہیں سنی گئی تھی. اور ہم اس کا عمران خان کا کزن بیرون ملک بیٹھ کر کہتا ہے کہ نوجوانوں کو مدد کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں. سوشل میڈیا پر وہ پڑی ہوئی ہے. پھر عمران خان ایک ٹویٹ کرتا ہے اور اس ٹویٹ کے حق میں بے شمار لوگ ہیں، ایون کہ مسجد انصاف پر بیٹھے لوگ بھی اس کے حق میں ہیں. میں نے وہ آپ کو بیان پورا نہیں سنایا کیونکہ مجھے اس وقت پورا یاد نہیں ہے، لیکن اس کا جسٹ بتا دیا ہے. آج ہی ایک اختلافی نوٹ آیا کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا، جو کل سماعت ہے نیب ترامیم کیس کی، اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا 4 کے مقابلے میں 5 ججز، 4 کے مقابلے میں 1 جج کا. 4 ججز نے کہا تھا یہ نہیں سنایا جا سکتا کیونکہ یہ تکنیکی معاملہ ہے، عوامی مفاد کا معاملہ نہیں ہے. اس میں ایک جملہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ خدشہ تھا کہ سیاسی گفتگو ہوگی اور عمران خان صاحب نے جو نیب ترمیم کا تکنیکی پہلو تھا اس کے اوپر ہماری کوئی رہنمائی نہیں کی، کوئی گفتگو نہیں کی. انہوں نے الیکشن 2024 کا تذکرہ کیا، انہوں نے کمیشن بنانے کی بات کی اور ہم کسی کو سپریم کورٹ کو سیاسی فورم کے طور پر استعمال نہیں کرنے دیں گے. یہ تھا. جسٹس ستر اللہ صاحب نے اس کا اختلافی نوٹ کیا تھا. آج وہ اختلافی نوٹ جاری ہو گیا، 13 صفحات کا اختلافی نوٹ ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ محبتیں چھائی ہوئی ہیں ہر طرف. جسٹس ستر اللہ صاحب کے نوٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں. ایک فیصلہ جو ہے وہ فیلڈ میں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. جب جسٹس ستر اللہ صاحب چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور نواز شریف پر پابندی تھی، اس کا نام لینے پر پابندی تھی عمران خان کے دور حکومت میں. تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتیں پہلے فیصلہ کر چکی ہیں، ملزم کا یہ حق نہیں ہوتا، سزا یافتہ مجرم کا کہ اس کو ٹی وی پر دکھایا جائے، تو لہٰذا ان کا یہ حق نہیں ہے.
اب جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا آج کا فیصلہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جسٹس اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے، آج کے جسٹس اطہر من اللہ سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ آج کے جسٹس اطہر من اللہ کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، بانی پی ٹی آئی اس میں لکھا گیا، اور وہ سب سے بڑے مقبول لیڈر ہیں، وہ انہوں نے ووٹ لیے ہیں، ان کا حق ہے کہ ان کو ٹی وی پر دکھایا جائے۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے ناظرین کہ شاید جن دائروں میں ہم گھوم رہے ہیں، میں جسٹس اطہر من اللہ کو بہت اچھا جج سمجھتا ہوں، انہوں نے ماضی میں بہت زبردست فیصلے کیے، بہت زبردست کام کیا، لیکن انہوں نے جو بھی کیا آج وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کسی محبت کا شکار ہو گئے۔ میں معافی چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ملزم نواز شریف مجرم تھا، سزا یافتہ تھا، تو عمران خان بھی سزا یافتہ ہے۔ ترازو کے پلڑے میں وزن برابر ہونا چاہیے، یہ انصاف کہتا ہے، مسئلہ انصاف پر بیٹھے لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال اب وہ معاملہ تو خیر اب تو سماعت نہیں ہوگی، لیکن یہ تبصرہ بہت ضروری تھا۔ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو دیکھیں تو وہ جو منیر نیازی کا شعر ہے، حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، وہ سمجھ میں آتا ہے ناظرین۔ ایسا لگتا ہے کہ حرکت بہت تیز ہو رہی ہے، ملک رکا ہوا ہے، اکانومی رکی ہوئی ہے، سیاست رکی ہوئی ہے، معیشت رکی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہے، لیکن جنگ جاری ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہے ناظرین؟ کہ گزشتہ رات کوئی تقریباً 1-1:30 کے قریب رشین ایمبیسی کے ٹویٹ آیا، میں پہلے آپ کو انگلش میں پڑھ دیتا ہوں۔ The embassy of Russia in Islamabad is closely following the developments in Pakistan, including the political situation and court decisions. However, we believe that it is up to the Pakistani people to react to and comment on these developments. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی اور عدالتی پیش رفت پر روسی سفارت خانے کا بیان جو ٹکا تھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی پیش رفت بشمول سیاسی صورتحال اور عدالتی فیصلوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر آگے چل کر روسی سفارت خانے یہ کہتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ ان فیصلوں پر اور ان ڈیولپمنٹس پر کیسے رد عمل تبصرہ کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آج کی بات پہ آ جاتے ہیں کہ آج ایف آئی اے نے طلب کیا تھا ایک وہ ٹویٹ، وہ شیخ مجیب والا ٹویٹ تھا، اس کے بارے میں اب اس کی ایک اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ وہ ہم نے ایف آئی اے سے کھوج لگایا اس کا، بیرسٹر گور سے 2 گھنٹے کی ہوئی تفتیش، عمر ایوب پیش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ مجھے اس کی کاپی دے دیں اس رپورٹ کی، حمود الرحمان رپورٹ کی۔ ان سے بھی درخواست ہے، اور عارف الوی صاحب بھی حمود الرحمان کا کہہ رہے ہیں کہ ان کو مجھے پڑھنا ہے تو ہمارے پاس کاپی ہونی چاہیے، ان سے بھی درخواست ہے۔ رؤوف حسن صاحب نے 4 روز پہلے یہ کلین چٹ دیا، انہوں نے کہا کہ حمود الرحمان کا مشن رپورٹ میں فوج کے بارے میں کچھ نہیں لکھا گیا، تو رؤوف حسن صاحب نے پڑھی ہوگی، انہیں سے پوچھ لیں۔ لیکن جو اندرونی کہانی ہے ناظرین وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو انکوائری افسر تھا اس نے، جو میرے ذرائع ہیں وہ بتاتے ہیں، تو انہوں نے بیرسٹر گور سے پوچھا کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون آپریٹ کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کون آپریٹ کر رہا ہے۔ متعدد ویڈیو کے مواد کے حوالے سے انہوں نے گور خان نے کہا کہ تصادم اس حد تک نہیں جانا چاہیے اور ہمیں اس کا کوئی پرامن حل نکالنا چاہیے۔ پھر بیرسٹر گوہر نے اس متعدد ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے خیال سے قطعی طور پر بتایا کہ وہ قطعی طور پر متفق نہیں تھے۔ گور خان نے تصدیق کی کہ جبران الیاس اور اظہر مشرانی تو مشہور آدمی ہے، جبران الیاس وہ صاحب ہے جو امریکہ میں بیٹھ کر ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں عمران خان کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے میڈیا اکاؤنٹ چلاتے ہیں اور وہی بنیادی طور پر اس پالیسی کے ذمہ دار ہیں اور یہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ گور خان نے لاتعلقی کا اظہار بھی کیا اس سوال پر کہ پارٹی نے سوشل میڈیا پالیسی غیر ملکی سرزمین پر بیٹھے لوگوں کے حوالے کیوں کی۔ بیرسٹر گور تسلی بخش وضاحت نہ دے سکے اور کہا ان کی پارٹی میں شمولیت سے پہلے ہی یہ معاملات طے پا چکے تھے۔ رؤوف حسن نے انکوائری کے دوران سوالات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کی سربراہی امریکہ میں بیٹھے جبران الیاس کر رہے ہیں اور وہی اس کے ذمہ دار ہیں، ان کے پاس اس بنیاد کی معلومات نہیں ہے جس کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ کی گئی۔ اس سوال پر کہ موجودہ عسکری قیادت کی تصویر لگا کر کیا مماثلت پیش کی جا رہی ہے، رؤوف حسن نے کہا کہ وہ یہ باتیں بانی جماعت کے نوٹس میں لائیں گے اور ان کے جوابات حاصل کریں گے۔ بیرسٹر گوہر انکوائری کے دوران متعدد ویڈیو کا جواب پیش کرنے میں ناکام رہے اور رؤوف حسن نے بھی ویڈیو کو سوشل میڈیا ٹیم سے منسوب کر دیا، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ عمر ایوب نے تو پیش نہیں ہوئے تھے،
لیکن دونوں جو ہیں وہ اپنے آپ کو عمران خان سے فاصلہ کرتے دکھائی دیے، اس ویڈیو سے فاصلہ کرتے دکھائی دیے، اور یہ عالم ہے پی ٹی آئی کی اپنی اس کا۔ تو ناظرین اب یہ دیکھیے کہ آپ یہ صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے وہ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے آج میری توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ انہوں نے کہا، میں نے چند روز پہلے، چند ہفتوں پہلے ایک ویڈیو کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ میرے عزیز احمد کو کون چاہتا ہے۔ یہ ویڈیو میں نے ایک اور پلیٹ فارم کے لیے کی تھی، نیا دور نیوز کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون کرنا چاہتا ہے میرے عزیز احمد؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پالیسی دکھائی دیتی ہے پی ٹی آئی کی اور عمران خان صاحب کی، وہ دکھائی دیتی ہے اچھی یا بری، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ وہ ان کا تجزیہ میں نے کہا آپ تک پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دکھائی یہ دیتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ دباؤ اتنا بڑھایا جائے کہ ایک اور 9 مئی ہو سکے، ایک اور کیا کہتے ہیں، اتنا دباؤ ہو کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ میرے وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ شاید ہو سکتا ہے وہ بغاوت کی بھی کوشش کر رہے ہوں۔ لیکن ناظرین اب کیا کریں، وہ جو کچھ بھی ہے، بہرحال یہ پاکستانی سیاستدان ہیں، تو گمان رکھنا چاہیے کہ ان کو ایک دن عقل آ جائے گی، کیونکہ آج ہی ایک دوست نے آرٹیکل بھی لکھا ہے، انہوں نے یہ اس میں تجویز بھی کیا کہ جو ملک کا موجودہ مسئلہ ہے اس کے جو اس کا حل ہے وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں ہے۔ شاید کسی کو عقل آ جائے، لیکن میں یہ اختتام کرنا چاہتا ہوں علامہ اقبال کے ایک شعر پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ مصرع لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پر، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ بس ناظرین یہی ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے منیر کا جو شعر ہے وہ مجھے زیادہ ریلیونٹ لگا ہے پاکستانی سیاست سے، جس میں یہ کہا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ پاکستان کا یہ جمود کب ٹوٹے گا، یہ دشمنیاں کب ختم ہوں گی؟ جب تک یہ دشمنی ختم نہیں ہوگی ناظرین، اس وقت تک ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔